بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے ضرورت کے مطابق اپنے گھر کی دعا فرما دیں، اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائیوں کو نیک گھر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مولانا فضل الرحیم صاحب فرمائے رزق میں اور گھر کے لیے جو وضو کے درمیان کی دعا ہے فرمائے یہ پڑھتے رہا کریں کہ وضو کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ الحمد للہ اس میں 3 دعائیں ہیں۔ یا اللہ میری بخشش فرما، مجھے کھلا گھر عطا فرما اور رزق میں برکت عطا فرما ہے۔ ماشاء اللہ یہ ساری 3 دعائیں الحمدللہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ الحمدللہ۔ بہرحال کچھ دنیا میں اللہ نے یہ حالات رکھے ہیں، یہاں تم دیکھو جھونپڑی میں رہیں یا محل میں رہیں، اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے۔ اگر فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے۔ بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے انشاءاللہ، اور جنت میں پہلا قدم یہ بادشاہت کا قدم ہے، وہاں بادشاہت سے نیچے کوئی چیز نہیں ملا۔ اللہ سب کو نصیب کرے الحمدللہ۔ گھر میں بہت بڑی پریشانی ہے، چور گھر سے بہت زیادہ رقم لے گئے ہیں، دعا فرما دیجیے، وظیفہ بتلا دیجیے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی باندھ رکھی اور پگڑی کے کسی کنارے پر نے وہ کچھ پیسے والا اس میں تھے، بازار میں بازار میں تشریف لے گئے، کوئی چیز خریدی تو پیسے دینے لگے، پگڑی اتار کرنے دیکھا تو پیسے غائب۔ کوئی چور تھا غالب میں، کوئی شاید نہ کہیں پگڑی سے کس طریقے سے پیسے نکال لیے۔ تو جو حضرت شاگرد تھے وہ چور کو بددعا دینے لگے کہ بھائی کہتے کتنے یہ محروم لوگ ہیں کہ انہوں نے کتنے بڑے صحابی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑی ہستیاں صحابہ سے، ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے یاد ان کے بعد میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اچھا جزاک اللہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، پگڑی سے پیسے اپنی پگڑی میں کوئی کسی حصے میں پیسے تھے تو وہ پیسے نکال کر دینے لگے، دیکھا تو پگڑی سے پیسے غائب۔ تو پاس جو شاگرد کھڑے ہوئے وہ بددعا دینے لگے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی ان بڑوں کی باتوں سے حوصلہ ملتا ہے۔ فرمانے لگے اگر میں چور کو بددعا دوں اور میری بددعا کی وجہ سے اس کو عذاب پہنچے تو مجھے اس سے کیا ملے گا، مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں چور کو بددعا دوں اور میری بددعا کی وجہ سے اس کو عذاب پہنچے، عذاب ملے تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمانے لگے میں ایک ہی دعا کرتا ہوں، اگر یہ چور حاجت مند تھا، ضرورت مند تھا تو یا اللہ اس کو اس مال میں برکت عطا فرما، اور اگر
حاجت مند نہیں تھا، بس عادت کی وجہ سے چوری کی ہے۔ یا اللہ اس چور کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما، چوری سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے ہم بس ہاں چیزیں پیش آ جاتی ہیں، کچھ حالات پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ بھائی ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا مجید الدین حامد صاحب فرمانے لگے ہمارے ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے۔ اگر چوری میں آپ کا نقصان ہے لیکن چور کا بھلا ہے، شاید اللہ اس کو آئندہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ مال تو واقعی استعمال کرے گا نا، اس لیے کہتے ہیں چوری پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، چوری پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، اور کیا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں مال چوری بھی ہو جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا، کہ وہ استعمال کرے گا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال اپنا حق ہے، اگر ہم اس کے چونکہ نقصان کا اثر ہوتا ہے ہمارے پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن بس یہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی حوصلے میں رہنا ہے۔ میں بنوں میں تھا، وہاں پر ایک مضمون جلسہ میں بیان کرتا ہوں کہ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، وَالْأَنفُسِ جانوں کا نقصان، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے۔ آپ دیکھ لیں شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ذکر ہے، کتنا واضح فرمان۔ آپ کوئی بھی ترجمہ دیکھ لو قرآن پاک کا، اس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا معنی یہی ہے کہ ہم ضرور بے ضرور امتحان لیں گے، آزمائیں گے، امتحان لیں گے۔ اور امتحان کے پرچے میں کیا چیز آئے گی؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے، بھوک کے ذریعے امتحان لیں گے۔ آگے تین پرچے اکٹھے ذکر ہیں، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو آخرت کے امتحان کے پرچے ہیں۔ ان میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنائیں۔ اس آیت کی روشنی میں کرتا رہتا ہوں، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یا ہاں مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یہ مالی نقصان، کاروبار میں نقصان، یہ نقصان یہ اوپر سے نقصان ہے اور اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے۔ الحمدللہ خود اللہ میں یہ فرما رہے ہیں یہ آخرت کے امتحان کے پرچے ہیں، ان میں کامیاب کون ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دے۔ الحمدللہ مالی نقصان، کاروبار کا نقصان، یہ اوپر سے نقصان، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا۔ وہ جلسہ ختم ہوا تو مجھے ایک بھائی ملے، وہاں میں یہ بنوں میں قریب ڈومیل ہے، وہاں پر اثر سے پہلے بات چیت تھی۔ بیان کے بعد ایک بھائی ملے، کہنے لگے لگتا ہے سر یہ بیان آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، عین مجمع میں حضرات کوئی تشریف لائے ہوتے ہیں پریشانی کے عالم میں، اور اللہ تعالیٰ ہم طلباء کے دل میں اللہ ان کی تسلیہ کوئی جملہ ڈال دیتے ہیں، ہوتا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ یہ باتیں سوچنے سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے میں رستے میں جا رہا تھا، اپنی گاڑی میں کار میں تھا، تو سامنے ڈاکو آ گئے، اور ڈاکو نے وہ یہاں نا کنپٹی کے اوپر کوئی اسلحہ رکھا اور کوئی پستول والا رکھا، میری گاڑی کی چابی بھی لے لی اور گاڑی چھین لی، اور گاڑی میں 90 لاکھ یا 1 کروڑ قریب روپے رکھے ہوئے تھے، اور وہ سارے لے گئے، یعنی وہ سارے۔ تو میرے دل کے اوپر بڑا اثر تھا، لیکن جب آپ نے یہ بیان میں یہ باتیں کی ہیں، وہ نقصم میرا موال آگے نا کہ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، اس میں کامیاب کون ہوگا؟ وہ بشیر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان پہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کی خوشخبری سنا دیں۔ بھائی حوصلے میں رہنا ہے۔ میں
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا ہوں، آپ کے کروڑوں خربوں کا نقصان پورا کروں، 1 سیکنڈ میں پورا کروں، کروڑوں خربوں کا نقصان ہو، اربوں کا نقصان ہو، ایک سیکنڈ میں پورا کروں۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ۔ آپ کا کروڑوں خربوں کا نقصان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پورا ہو گیا، پورا نہیں بلکہ زائد نفع کے ساتھ پورا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کے مالک ہے، الحمدللہ۔ یہ ہے عظمت اللہ پاک کے پیارے نام کی، الحمدللہ۔ آپ کی ایک ایک نیکی، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، آپ کا ایک ایک قدم نیکی ہے یار، اور ایک ایک نیکی کی قیمت ہے۔ دیکھو جمعے کے لیے ایک قدم اٹھانا ایک نیکی، دوسرا قدم دوسری نیکی، تیسرا قدم تیسری نیکی یاد رہا۔ اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سارے قدم نیکی کے ہیں بھائی جی۔ لہوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اور جو نیکی کے جو قدم ہوتے ہیں وہ ذریعہ ہوتے ہیں، نیکی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آگے تو کہتے ہیں نیکی کا وسیلہ وہ بھی نیک ہوتا ہے، وہ بھی نیکی شمار ہوتا ہے، الحمدللہ۔ ہاں کہ نیکی کا جو مقدمہ ہے آگے وہ بھی نیکی شمار ہوتا ہے، الحمدللہ۔ الدال والخیر کفاعلہ یغناہا، یہ تو خیر ہے یعنی جو خیر کا ذریعہ بنتا ہے، آگے جو قدم ہے نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یہ سب نیکی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسے تو یہ آپ کی نیکیاں ہیں، یہ میرے کروں، یہ سمجھو آپ کے دنیا بھر کے نقصان کی تلافی کر رہی ہیں، الحمدللہ۔ بہت ہے، باقی ہم کمزور ہیں کہ اللہ سے حکم یہی ہے کہ اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، یہ دل سے نکالیں، آپ کے گھاٹے کا نہیں گھاٹا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام ہیں ان سے بچنا ہے، اس سے اللہ ہمیں جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، یہ گھاٹے کی چیز ہے۔ باقی مالی نقصان ہے، یہ اوپر سے نقصان، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے، بس انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے پر بھی آتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، ہمارے پر بھی اثر ہوتا ہے، لیکن بھائی تسلی انہیں آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ مجھے کئی دفعہ ساتھی کہتے ہیں جب کوئی نقصان، کوئی صدمے میں ہوتا ہوں، بھائی جو باتیں تسلی کے لیے دوسرے کے لیے کہتا ہے وہ اپنے بھی تو سوچے الحمدللہ، تو مجھے متوجہ کرتے ہیں، اچھا وہی بالکل بات ہے ایسی ہے۔ باقی صدمے کا ہونا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ آگے ہاں بس زبان سے کوئی بے صبری کلمہ نہ نکلے، ہاں یہ بس تو چاہے رونا دھونا بھی آئے ہیں کوئی صدمے کی وجہ سے، چاہے غم زدہ ہو، دل غم زدہ ہو، رو رہا ہو یکنا، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ بس زبان سے کوئی بے صبری کلمہ، کوئی مایوسی کلمہ نہ نکلے یکنا ہے، ہاں بس انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ بہت جلد۔ ہاں ہمارے شیخ حدیث صاحب مولانا دھیان صاحب فرمانے لگے ہر نقصان میں کسی کا بھلا ہے۔ فرمانے لگے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب گاڑی کا نقصان ہے، وہ ورک شاپ والوں کا بھلا ہے، آپ دیکھ لیں وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کوئی ایسی گاڑی ہمارے پاس۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، اب گاڑی کا بظاہر نقصان ہوا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یہ ورک شاپ میں یہ 150 روپے کی محنت مزدوری لے کر اور بچے گاڑی کا ٹائر کو پنچر لگا رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا بھلا ہے، یہ ان کی روزی کا بہانہ ہے الحمدللہ، اور اپنا ہی بھلا ہے۔ اگر اس پر صبر کی توفیق مل گئی تو پھر جانبین کا ہی بھلا ہے الحمدللہ، ان کا تو ہے ہی بھلا ہے، اور رشاب والوں کو آپ کا ہی بھلا ہو گیا، آپ کو صبر کی برکت سے انشاءاللہ اجر ملے گا الحمدللہ۔ بس صبر یہی ہے کہ بس زبان سے صبر کا معنی ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، بھائی کیا نام بھائی حذیفہ ہے، ہاں بھائی اسامہ، وہ ہمارے ماشاءاللہ ان کے والد گرامی وہ کتاب اس میں مجھے ایک پرچہ دیا تو اس میں صبر کا معنی لکھا ہوا تھا، قوت برداشت، صبر کا معنی اردو میں بڑا عجیب ہے، اچھا معنی لکھا ہوا تھا،
صبر کہتے ہیں قوت برداشت کو، ہیں برداشت کرنے کا جذبہ اور حوصلہ، الحمدللہ غم کو سہ لینا اور برداشت کر لینا، ہاں کہ صبر کا معنی قوت برداشت، بڑا اچھا معنی لکھا ہوا اس میں، الحمدللہ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ رمضان میں مکہ اور مدینہ میں حاضری ہوگی، اعتکاف آخری عشرے میں عین کے ساتھ عشرے میں مسجد نبی میں ہوگا، یہ وقت کیسے اور کن آداب سے؟ بس بھائی بس حرمین شریف ان کی خلاصے آداب کے ساتھ حاضری آگے نا، بس یہ ایک قدم جنت کا ہے، وہاں کا ہے، ہاں پھر آگے آداب بیان کرنے کے مختلف۔ ایک بھائی ان سے کسی نے پوچھا میں حرمین شریفین کے صف پر جا رہا ہوں کیا کروں؟ تو وہ اپنے انداز سے کہنے لگے کہ حرمین شریفین کے مبارک سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے۔ حرمین شریفین کے مبارک سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے۔ فرمایا خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے۔ کوئی ایسی بات نظر آ بھی جائے تو بس ان کے حق میں سوائے دعائے خیر کے اور کوئی جملہ نہیں کہے، ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ دیکھ لیں حضور کا ان کا بہرحال ہے، بہرحال ان کے لیے بس دعائے خیر الحمدللہ ہے، ہاں الحمدللہ۔ لڑائی سے بچیں، جھگڑے سے بچیں، آداب کا خلاصہ یہی ہے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وہاں کسی کی دل آزاری ہو جاتا ہے، ہاں تو ہر جگہ ہی بچنا چاہیے الحمدللہ۔ وہ تو موجود رسائی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ دل آزاری ہے، دل آزاری اپنا ہے، ہاں بس کسی کی دل آزاری بچنا چاہیے اسے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہم۔ تو بہرحال حرمین شریفین کا سفر جن کو اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے وہاں کی حاضری، مقبول حاضری الحمدللہ۔ اللہ آداب کے ساتھ حاضری، اصل چیز یہی ہے۔ اللہ کوئی گنتی کو نہیں دیتے کتنے حج کیے ہیں کتنے عمرے کیے ہیں، بس ان کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ ایک حج بھی کر لیں تو بھائی اللہ قبول فرما لے، وہ لاکھوں کے برابر ہے الحمدللہ۔ کبھی تڑپ کے باوجود نہ پہنچ سکیں، ایک دفعہ میں عمرے کے لیے جا رہا، عمرے پر میں کچھ ان دنوں میں کوئی رش تھا، بہرحال مجھے ٹکٹ مل گیا، ان دنوں میں بعض کو پاسپورٹ مل گیا لیکن وہ ٹکٹ نہیں مل رہی تھی ہوائی جہاز کی۔ تو میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو ایک آدمی بیچارے بڑے اور آ کر میں عمرے پر جا رہا تو بس آ کر میرے گلے کے ساتھ لگ کر وہ رونے لگے، بڑے دھاڑے مار کر رو رہے تھے، کہنے لگے آپ جا رہے ہیں مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا، میں نہیں جا پا رہا الحمدللہ۔ لیکن میں ان کی حالوں کو دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ تو میرے جانے سے پہلے پہنچے ہوئے الحمدللہ، یہ تو پہلے پہنچے ہوئے۔ کیا معلوم ہے ایسی جو تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے ہر مسلمان الحمدللہ۔ اسباب کے باوجود آگے نہ پہنچ سکیں، اصل چیز تو ہے پورا یہ تڑپ ہے۔ امیر شریح حیثیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ختم نبوت کی چوکیداری میں گزری، حج یا عمرے کا سفر نہیں کر سکے اپنی خدمات کی وجہ سے، الحمدللہ مسلسل اسفار کی وجہ سے آگے، لیکن ان کو روزہ اثر سے گنبد خضرا سے سلام آتے تھے ان کو، ایک دفعہ حضرت خاصر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سلام پہنچ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سلام بھیجا، یعنی رہے خدمت یہاں کر رہے ہیں۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ہمارے بزرگ استاد ہیں حضرت مولانا قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو 45 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے، بڑے حضرات الحمدللہ۔ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی، تیسری منزل سے، حالانکہ بڑھاپا ہمارے میرے بزرگ استاد، لیکن رخصت کرنے کے لیے تیسری منزل سے نیچے آئے اور سواری کے قریب کھڑے ہو کر جب سواری میں بیٹھنے قریب ہوا تو بس سواری قریب کھڑے ہو کر ایک ہی جملہ فرمائے لگے تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو
یہ نیت کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہے ہیں، کہ تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر فرمانے لگے جو آدمی سرکار کے کام میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی سرکار کے کام میں جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ سرکار کے پاس ہی ہے، وہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچائے الحمدللہ۔ آخر وزن حدیث میں آتا ہے حضور کی خدمت میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے روز، ہاں یہ حضور کی خدمت میں ہیں، آگے ہیں۔ بعض کے تفصیلی طور پر ورنہ اجمالی طور پر پوری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، عرض اعمال۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال جہاں بسی اللہ تعالیٰ ہی مجموعی طور پر امت کی ہی نیکیاں نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو بس جہاں تک ہو سکے حضور کی روح مبارک کو۔ ہمارے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی حج کے اوپر، شروع میں ہمارے ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کا سفر ہوا تو حضرت اسی کتاب سے آگے نا کے بارے میں فرماتے، اس سے پڑھ کر مجھے سناؤ یاد نا، اس میں کئی باتیں لکھی ہیں اور بھی بہت ساری ماشاء اللہ۔ ایک یہ تھی اس میں مجھے یاد آیا کہ اس میں لکھا ہے تو حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال کی وجہ سے فرمایا آپ غم زدہ ہیں یاد نہ ہے، ہاں تو فرمایا جب آپ گنبد خضرا پر حاضری دیں تو وہاں پر نے یہ عہد کر کر آئیں کہ حضور ہم حضور کی روح آپ کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچائیں گے جا کر الحمدللہ، بس یہ عہد کر جائیں الحمدللہ، اور آپ کی ٹھنڈک مبارک یہ آپ کے نیک طریقوں میں ہے الحمدللہ، اور نماز پڑھنا آپ کی ٹھنڈک ہے، روزہ رکھنا آپ کی ٹھنڈک ہے، زبان سے سچ بولنا آپ کی ٹھنڈک ہے، جو جتنے بھی نیک طریقے ہیں آگے نیک اعمال ہیں اور خدمت خلق کی نیکی ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے الحمدللہ۔ ہر نیکی میں حضور کی روح کو ان کو ثواب مل رہا ہے، ہاں امت جتنے بھی نیک اعمال کرے گی ان کا ثواب حضور کی روح مبارک کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ ذریعہ بنے ہیں ان نیکیوں کا الحمدللہ، ان نیک باتوں کے پہنچنے کا الحمدللہ۔ ہاں قیامت تک جو بھی امت میں نیک عمل کرے گا اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی روح مبارک کو پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ۔ دعا میرے اور میری اہلیہ اور سب بچوں کے لیے دعا فرما دیں، اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت سے نوازے، آمین۔ اللہ پتہ ہونے کے بعد خفیہ سیل میں روحانی کیفیات کے گزرنے کو دیکھ کر وہاں رافضی مائل آفیسر سے سربندی کا جادو کے ذریعے قوت سماعت کھولی اور حمزات کو اپنا گرفت میں لیا۔ یہ وہاں جیل میں معمول بن گیا، عامل حضرات بھی علاج نہیں کر پا رہے۔ چلو بھائی دیکھو علاج کرانا سنت ہے، آپ کو علاج کرانے پر بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہاں ترمذی میں حدیث شریف ہے، یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ یا کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ترمذی شریف میں ایک عنوان آتا ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، عنوان ہی اختیار کیا ہے ثواب المرض، مرض پر کیا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ترمذی شریف ہوتی تو میں آپ کو بہت سناتا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا ترمذی شریف۔ ہاں بہرحال ترمذی شریف ایک عنوان ہے، باب ما جاء فی ثواب المرض، کہ مرض کے اوپر ہے، مرض پر کیا ثواب ملے گا۔ اور پہلی حدیث ذکر کی، لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها،
الا رفعہ اللہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ یہ میں کئی دفعہ میں ہسپتال میں تھا، وہاں پر ہسپتال میں اب وہاں پر وہ ٹیسٹ کے لیے وہ خون کے لیے وہ سرن کے ذریعے خون لیتے ہیں۔ میں پھر اسی حدیث کو یا شوگر چیک کرنے کے لیے بار بار وہ کیا کہتے ہیں وہ سوئی جو ہونا پڑتی ہے وہ انگلی کے اندر ہے، پھر یہی حدیث شریف میں کہا بھائی یہ جو آگے یہ ٹیکہ ہے، آگے ٹیکہ ہے، یہ سرنج ہے، یہ بھی تو آخر ٹیکے کی طرح ہی ہے کہ نہیں؟ اگر ٹیکے پر وہ ثواب مل رہا ہے تو انشاءاللہ ہے نہیں، کانٹے پر وہ ثواب مل رہا ہے، یعنی یہ جو ٹیکہ ہے یہ بھی تو کانٹے کی طرح ہی ہے نا، تو جو ثواب کانٹے پر مل رہا ہے وہی ثواب اس پر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں، بلکہ جتنی تکلیف بڑھ جاتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں یعنی مرض کے اتنے فضائل ہیں، اگر وہ ایک بھائی کہنے لگے میرا تو ان فضائل کو سن کر دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی بیمار رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ کی رحمت سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں کہتے ہیں مرض پر تکلیف پر جو ملنے والا ثواب ہے اس کو سوچ لیا جائے تو پھر وہ تکلیف اوپر سے تکلیف اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے فرمانے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خول ہوتی ہے، ایک شکل بنی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اندر ہے اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق، دعا کی توفیق، پھر اندر سے یہ تکلیف جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو بہرحال ہے یہ جادو کے بارے میں ہو سکے آخری 3 صورتیں پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور مزید ہو سکے منزل پڑھ لیا کریں، کسی نیک عامل سے، غلط قسم کے عامل نہ ہوں، کوئی نیک عامل ہوں تو ان سے اپنا علاج بھی جاری رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے پھر سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ آخر دے رقائت یوسف رحمۃ اللہ علیہ خطبات میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے 32 سال تک چارپائی پر بیمار رہے، 32 سال تک چارپائی پر بیمار رہے، بالکل صاحب فراش رہے گا تمام، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی، اس بیماری پر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے، اور اللہ نے اس رضا میں راضی رہنے کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے پردے ہٹا دیے ان کے لیے، اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے فرشتوں کی چلت پھرت دیکھتے اوپر، جب کوئی یاد کرنے کے لیے جاتا تو بالکل ہنس کر ملتے رہے، مسکرا کر ملتے رہے، ہم ایسے خوش ہو کر ملتے رہے الحمدللہ۔ صحابہ کرام کا ہم تو آپ کی بیمار پرسی کے لیکن آپ کے پاس آتے ہیں تو بڑے آپ خوشباش کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیماری کو، تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ میں اس تکلیف پر آپ کی رضا میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ میں یہاں چارپائی پر لیٹے بیٹھے، آسمان سے اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں، میں چارپائی پر لیٹے لیٹے فرشتوں کی چل پھر دیکھتا ہوں الحمدللہ۔ رضا برقضا کہتے ہیں، رضا برقضا کا نقد انعام یہ ہے کہ اللہ دل کو اللہ سکون سے بھر دیتے ہیں، ورنہ آدمی سوچتے رہتا میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، وہاں نہیں بھائی، بس اول آخر اللہ تعالیٰ کیا سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے الحمدللہ۔ ہاں اسباب کو اختیار کرنا یہ بھی کوئی توکل کے خلاف نہیں، کریں خوب الحمدللہ، لیکن اول آخر ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے الحمدللہ۔ اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے تمام دوڑ دھوپ کے بعد نسبت میری طرف کریں میرے بندے کہ یا اللہ ہم نے تو جو بھی کوشش کی ہے یہ بھی آپ کے فضل سے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارے ذمے کوشش ہے، نتیجہ ہمارے پاس نہیں، بندوں کے پاس نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ اللہ میاں کے پاس ہے۔ کاروبار کرنا ایک روزی کا بہانہ ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، جو پھل ہے وہ اللہ میاں کے پاس ہے الحمدللہ۔ یہاں عطا فرما دیں، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ دنیا کا نقصان، لیکن اگر آپ اس کو نفع میں بدلنا چاہیں اس نقصان کو، بس اللہ صبر اور دعا،
بس صبر کی توفیق مل گئی، دعا کی توفیق مل گئی، یہ پھر اوپر سے نقصان، اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ رکھیا نا بھائی عبدالعلیم صاحب، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکالیں آپ حضرات، ہاں نہیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، یہ دل سے نکال دیں۔ ہاں مسلمان گھاٹے کے لیے آئے نہیں، ہاں ہاں ہاں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ ہاں بس اللہ صبر کی توفیق، کیوں جو نقصان پر صبر کرنے پر نفع ملے گا وہ آخر کا نفع ہے آگے، اور آخر کا نفع اگر اللہ اس سے پردے اٹھا دیں، آپ دنیا بھر کے خزانے نفع اکٹھے کر لیں، اس نفع کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے الحمدللہ، وہ اتنا بلند و بالا نفع ہے الحمدللہ۔ خود اللہ میں نے یہ چیزیں بیان کی، ہاں کھولیے بھائی، تسلی آخرت کی باتوں سے ملتی ہے اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، زندگی انہوں نے دی ہے الحمدللہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ پوری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، وہ تو ہے لوہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، کسی بچے کو اللہ مادرزاد نبی نہ پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ ہاں کتنا باریک ہوں کہ کتنا نہرا، ہاں ایک آنکھ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمدللہ۔ ہاں یہ ہسپتال میں آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ میں جمعے میں سنانا تھا لیکن وہ بات سے اور چلی گئی۔ ہاں ریاض شہر میں ایک صاحب تھے، وہ ہسپتال میں داخل ہوئے، ان کو آکسیجن لگی اور پھر آکسیجن کے بعد پھر جب وہ بہرحال ہسپتال سے جب وہ وہاں سے وہ فارغ ہوئے تو ہسپتال کے عملے نے 10,000 روپے بل بھیجا، 10,000 روپے، یعنی 10,000 ریال، 10,000 ریال پاکستانی تو میرے خیال کتنے بن جائیں گے؟ 10,000 ریال میرے خیال آج کل ایک ریال کتنے کا ہے؟ ہاں ایک ریال کتنی ہے؟ ہاں یہ ہے تو میرے خیال 10,000 ریال ہے، کتنے بن جائیں گے پاکستانی؟ ہاں تقریباً 7.5 لاکھ کے قریب ہیں، جزاک اللہ اتنے۔ اب وہ 10,000 ریال انہوں نے وہ بل بھیج دیا، اور وہ رو رہے بیچارے، وہ ڈاکٹروں نے تسلی دی، عملے نے تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر بل کی وجہ سے رو رہے ہیں تو چلو کوئی اور بندوبست کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں ہر جگہ، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہمدرد لوگ ہوتے ہیں، تو وہ روتے ہوئے دیکھنے لگے چلو ہم آپ کی کوئی نہ کوئی ہے اس میں مدد کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ نے بھر رکھے ہیں اپنے نیک بندوں سے، دنیا بھر رکھی ہے الحمدللہ بھائی، اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے، کس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت فرما دیں گے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف میں ہے، ایک عورت، ایک گنہگار عورت تھی، پوری زندگی ان کی گناہ میں گزری، صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور بخشش فرما دیا، وہ کہ ان کے کرم کے بہانے بے شمار۔ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان بس حقیر نہ سمجھیں، بلکہ کفار کے بارے میں اب آپ دیکھ لیں، یہ غزہ کے بارے میں مظاہرے اتنے شاید یہاں نہیں ہوئے جتنے یہ برطانیہ میں، امریکہ میں مظاہرے ہوئے۔ ایک میرے ناقص وجدان نے، بس ناقص خیال ہی کہہ لیں، وجدان کہہ لیں، کئی بار یہ خیال آیا میں کہ جن حضرات نے آگے نہیں فلسطین اہل غزہ کی ہمدردی میں مظاہرے کیے، کیا معلوم اللہ اس مظاہرے اور ہمدردی کی برکت سے اللہ ان کا خاتمہ ایمان فرما دیں۔ کتنی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ، صرف مسلمانوں سے محبت کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے اللہ نے ان کا خاتمہ ایمان فرما دی، بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا اور وہ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس چلو یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ کے، ہاں بہرحال وہ جو 10,000 کا بل آیا تو اصل وہ کہنے لگے
کہنے لگے میں اس سے نہیں رہا بل کی وجہ سے نہیں رہا، کہنے لگا میں کروڑ پتی ہوں، کروڑ پتی یہ بل ادا کر سکتا ہوں، میں ادا کر سکتا ہوں۔ میں رو اس لیے رہا تھا کہ اللہ میاں نے پوری زندگی ہمیں سانس عطا کی ہے لیکن کبھی بل نہیں بھیجا۔ اللہ نے ساری زندگی ہمیں اللہ نے سانس عطا کی ہے، یعنی پوری زندگی ایک لمحہ ہمارا سانس سے بھرا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا 1 گھنٹے میں ایک آدمی 1000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ لے گا؟ 24۔ تو اللہ نے پوری زندگی ہمیں سانس عطا کی ہے لیکن کوئی بل نہیں بھیجا، اور یہاں ہسپتال میں چند گھنٹے سانس لیا ہے اور انہوں نے مصنوعی سانس دیا ہے اور اس کا 10,000 روپے بل بھیج دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی اس عطا کو سوچ کر رو رہا تھا ہم لوگ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات میں نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے الحمدللہ۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بے مثل ہے، بے عوض ہے، بے بدل ہے۔ اسی کوئی قیمت نہیں ہے۔ قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جو منڈی میں ملے۔ دنیا میں کوئی ایسی منڈی ہے کہ رب کی بنائی ہوئی آنکھ مل جائے، رب کی بنائی ہوئی یہ کان مل جانا ہے، کانوں کی سننا نہیں۔ وہ تو کچھ تھوڑا بہت بیچارے اپنے کچھ علاج معالجے کے ذریعے کچھ تھوڑا بہت ایک دھکا ہی لگاتے ہیں، ورنہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی شاکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں خیال تک 15-20 منٹ بیٹھوں گا پھر میں، لیکن بس چلو اللہ حضرات کی محبت ہے کہ مہمان روزے میں پھر محبت سے تشریف لاتے ہیں، یہ خیر کی باتیں یہ بھی آپ کی محبت کا ہی صدقہ ہوتی ہیں الحمدللہ۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ آپ کی محبتیں اور دعائیں اور آپ کے نیک قدم وہ بول رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ وہ کسی اللہ ہی ہے، اس لیے کہتے ہیں مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، وہ سب کی محبتوں کا اور دعاؤں کا صدقہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں، عالم دین ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میری آمدن کا اکثر حصہ بچوں کی دوائیوں پر چلا جاتا ہے، بچے اور بیوی ہر ماہ بیمار ہو جاتے ہیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کی اللہ پاک مدد فرمائے، آ جاتے ہیں لیکن رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اللہ کی رحمت سے اپنے بھائی کی مدد فرمائے، اللہ پاک ذات روزی میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، چلو بعض دفعہ قرضہ بھی لینا پڑ جاتا ہے، گنجائش ہے، مجبوری میں ہے، اگر بلا ضرورت تو قرضہ نہیں لینا چاہیے، بچنا ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے لینا پڑے تو گنجائش ہے۔ اور قرضہ حسنہ یعنی قرضہ دینا ہی بہت بڑا ثواب الحمدللہ ہے۔ کوئی پریشانی کے عالم میں ہے، سود پر نہ دیں قرضہ، یہ غلط بات ہے، یہ سود تو خون کو چوسنا ہے نہیں، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے یہ یہ جو پاکستان ہے یہ قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے، کوئی IMF والے یہ کوئی ہمدرد تھوڑے ہیں۔ اور پھر بھائی ان قرضوں میں بڑی بددیانتی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وہ قرضوں کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پھر بس کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ایک ذمہ دار رسول نے بتلایا، وہی قرضوں کا ایک حصہ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو ملک کا پیسہ ہے یا اپنا ملک کے جو مناسب ہیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ آخر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ کتنی بڑی ہستی گزری ہیں، ان کا لقب تھا عمر ثانیہ رکھنا۔ ان کے بارے میں آتا ہے نا سن 61 ہجری میں، یعنی یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہی تھا یہ اس میں وہ 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ گورنر بنے۔ سن 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے، اور 2 سال 5 مہینے ان کی خلافت رہی، لیکن اپنی دور خلافت میں سلطنت کے امور اتنے بہترین عمدہ طریقے سے انجام دیے کہ ہر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔
اپنے ہاں کہتے ہیں نا عمال کو، ہاں اپنے جو عمال تھے حکومت کے جو کارندے تھے ان کو حکم جاری کیا کہ سرکاری کاغذ میں لکھیں، سرکاری کاغذ میں لکھیں تو چھوٹے خط میں لکھیں، چھوٹے خط میں لکھیں تاکہ سرکاری کاغذ کم سے کم استعمال ہو، اتنی احتیاط رہنا۔ ہاں یہ دفعہ اپنی بیٹیوں کے پاس تشریف لائے، اپنی بیٹیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، نہیں بیٹیوں نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا، بیٹی منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے میری بیٹی آپ نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ بیٹی کہنے لگی ابا جی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے بس صرف لہسن کھا کر گزارا کیا ہے، تو اس کی بو منہ میں تھی تو ہم نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کہیں آپ کو بو سے تکلیف نہ پہنچے۔ بیٹیوں کے جواب سن کر رو پڑے اور پھر کہنے لگے اپنی بیٹیوں کو میری بیٹیوں آپ بس دنیا میں روکھا سوا کھا کر گزارا کر لیں، آخرت میں اللہ سے ارمان پورے کریں گے، میں غلط لقمے کی وجہ سے آپ کی آخرت کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا لگا۔ ہاں یہ کیوں نہ پھر چمکے نہ لگا۔ ہاں اب بھی ہیں آپ جیسے نیک حضرات ہر جگہ ہیں، وہ تو اللہ ہمارے ارشاد سے فرماتے ہر محکمے میں اللہ نے نیک بندے رکھے ہیں جن کی برکت سے نظام قائم اور رہے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ انہی میں سے آپ، میرا حسن ظن یہی آپ انہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ آپ کا دفتر جنت کا دفتر، آپ کی دکان جنت کی دکان، آپ کی کھیتی باڑی جنتی کھیتی باڑی، آپ کی ملازمت آخرت کی ملازمت۔ ہو جاتی ہے کوئی بھول بھال ہو جائے، مجھے اندازہ ہو جاتی ہے کوئی غلطی بھول ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں الحمدللہ۔ یہ معافی کا سلسلہ یہ اللہ نے تلافی کے لیے رکھا ہے الحمدللہ۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے، ہر طرح اللہ پاک عافیت سے رکھے، حوصلے میں رہنا ہے اللہ سے، چاہے ٹکڑے کھانے ہیں، رب کا در نہیں چھوڑنا الحمدللہ۔ ہمارے کئی بزرگ ایسے انہوں نے صرف قرضے کی وجہ سے ناشتے چھوڑ دیے، ناشتہ کرنا اپنے زائد خرچے چھوڑ دیے۔ مجھے والدین اور میرے لیے صحت عافیت کی دعا فرمائیں، آمین آمین۔ جزاک اللہ۔ تقریباً ہوئی